اچھا مفتی صاحب آئی 100% اگری ود یو کہ یہاں بہت سارے لیکیجز ہیں جن کو پر کرنا ہوگا، لیکن یہ اسپیشلی کیپیسٹی والا یہ ہم اگلے 12 سال یعنی 2036 تک تو ہم اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نا. اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں پھنسے ہوئے، اتنا 2-4 سال کی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں. حکومت پاکستان جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے چائنا، تو ان کو صرف بات ہی یہ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ ہمارا یہ جو بجلی کا بل ہے، اس کو بجلی کے جو اگلے 4 سال کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 10 سال میں لے لیں، 12 سال میں لے لیں، ری اسکیجول کروا لیں. لیکن وہاں پہ ہم گئے تو ہم نے کہا ہم کو ایک اور ٹرین لگانی ہے $7 بلین کی، جس کا $1 جس کا ہم ریونیو ریز نہیں کر سکیں گے، $1 میں اس کا ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم کو $7 بلین کی ہم نے اور قرض مانگا. ہم کو $2 بلین کا ایک تاکوٹ سے رائے کوٹ تک ہائی وے موٹر وے بنانا ہے، ہم نے وہ قرض مانگا. ہم تو ان چیزوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے، ابھی بھی مزید قرض لے کے چیزیں لگانی ہیں ہم کو. یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے پیسے کون دے گا جو ابھی تک آلریڈی قرض لیا ہوا ہے. تو آپ تھوڑی سی قرض لینا تو کم کریں نا. اس کے بعد ابھی آپ جائیں اور ان کو بولیں کہ ری اسکیجول کریں. آپ چائنا سے بات کر سکتے ہیں، لڑائی نہ کریں ان سے سلیقے سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ یار یہ جو 4 سال میں ہم کو پیمنٹ کرنی ہے وہ 10 سال میں دیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج بھی دیامیر بھاشا جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے، چائنا کی کمپنیز بنا رہی ہیں. مومنٹ ڈیم جو ہے وہ چائنا کی کمپنی بنا رہی ہیں، اور ایک نیوکلیر پلانٹ چشمہ 5 آپ کا چائنا کی کمپنی بنا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے، میں تو اکثر ہی کہہ چکا ہوں کہ دیامیر بھاشا آپ ضرور بنائیے ایز اے واٹر ریزروائر، لیکن اس میں بجلی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بجلی کتنی مہنگی پڑے گی؟ پانی کی بجلی لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، تو وہ بجلی بڑی مہنگی پڑے گی. آپ کے پاس اس دفعہ پیسے بھی جمع نہیں ہو رہے، آپ اور بجلی لگائے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا خدا خوفی بھی ہونی چاہیے کہ بھائی تھوڑی سی تو اور بجلی نہ لگاؤ. ابھی آپ نے چشمہ 5 بھی لگایا ہے، ابھی آپ مومن میں بھی بجلی لگا رہے ہیں، دیامیر بھاشا میں بھی آپ بجلی لگا رہے ہیں. جب آپ کے پاس آلریڈی بجلی ایکسس ہے تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ یار مزید بجلی لگانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ جب یہ بن جائیں گے تو ان کی کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھ جائے گی. اور یہ 2-4 سال بہت مشکل نکلیں گے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ حکومت کو اس وقت جو چاہیے مثال کے طور پر اگر اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے جو کہ ہو گئی ہے، تو کیا امر مانے تھا کہ آپ نے جا کے 700 ارب روپے پی ایس ڈی پی کے لاسٹ ایئر خرچ ہوئے تھے، آپ نے اس سال 1400 ارب روپے کا بجٹ رکھ دیا. کیا صوبائی حکومتیں جو کہ یہ جو سولر پینلز بانٹ رہی ہیں شو پیس میں اور جو بھی کر رہے ہیں، اور دوسری کچھ تو یہ بھی نہیں کر رہی ہیں، کیا یہ تھوڑے پیسے وفاق کو نہیں دے سکتے تھے کہ یار یہ لے لو بجلی کی مد میں تھوڑی سی بجلی کے ریٹس کم کر دو؟ کیا وفاق جو ہے وہ تھوڑے سے 200-400 ارب روپے اور دے دیتا پاور منسٹری کو کہ ہم پی ایچ ڈی پی اس سال نہیں کریں گے؟ کیا ضروری ہے کہیں وفتہ صاحب کیا اس ٹائم پر ابھی بھی، کیونکہ obviously یہ ساری غلطیاں تو ہمارے حکمرانوں کی ہیں، اگر ہم نے اس طرح کے معاہدے نہ کیے ہوتے تو آج ہمارے ہاتھ زنجیروں کے اندر نہ جکڑے ہوتے، لیکن ابھی بھی صرف شو آف کرنا، صرف یہ دکھانا کہ دیکھیے جی ہم کچھ بنا رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کہیں کسی کو کچھ بانٹ رہے ہیں، پرائیورٹی ابھی بھی یہی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کہیں کوئی وگل روم ہے، کہیں ہم لوگ کوئی سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. فوکس صرف اس چیز کی طرف ہے کہ ہم دکھاوا کر لیں. دیکھیں نا، آپ کے پاس لاسٹ ایئر ہم نے 700 ارب روپے خرچ کیے تھے پی ایس ڈی پی پہ، ٹوٹل خرچہ ہوا تھا 700 ارب کا. ایکچولی 30 جون کو تو 637 ارب روپے دکھایا تھا، پھر آپ نے 5 جولائی کو کہا کہ نہیں 700 ارب روپے ہوئے تھے یا 704، چلو ٹھیک ہے 700 ارب روپے ہوئے تھے. اس سال پہلے 1400 کا، پھر آپ نے 1150 کر دیا آپ نے پی ایس ڈی پی. اس وقت کیا ضرورت تھی پی ایس ڈی پی بڑھانے کی؟ مطلب 100 ارب روپے آپ نے 75 ارب روپے ایم این ایس کو رکھا ہے، 400-500 ارب روپیہ صوبوں نے رکھا ہے ایم پی ایس کے پروجیکٹ کے لیے. کیا ضرورت تھی اس کو کرنے کے لیے؟ آپ ابھی بنا رہی ہیں ایک ٹرین، گلاس ٹرین پنڈی سے مری تک. یہ سیریسلی مطلب یہ پیسے بجلی سے تھوڑی سستی نہیں کر دینی چاہیے؟ مطلب سیریسلی ڈو وی ناٹ انڈرسٹینڈ دس پرائورٹی؟ ہم 50 یونٹ ہماری خواہش ہے فرسٹ ورلڈ والی ہے مفتہ صاحب، اور ہمارے مشکلات تھرڈ ورلڈ والی ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا، تھرڈ ورلڈ والی بھی نہیں ہے میری بہن، ہماری تعلیم تھرڈ ورلڈ والی بھی نہیں ہے. تعلیم تو ہماری خیر لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. لیکن مفتہ صاحب مجھے ابھی یہ بتا دیجیے گا صرف کہ جو عام عوام جو کہ بل دے رہے ہوتے ہیں ان کو ایک اور چیز بڑی چبھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری کو بجلی جا رہی ہے، وہاں سے بجلی پہ نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگوں کو، افسران کو فری بجلی مل رہی ہے اور وہاں سے بل نہیں کلیکٹ ہو رہا. لیکن ایک عام آدمی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ غریب کی بجلی کو ہم سبسیڈائز کریں، وچ از فائن. مطلب پورے معاشرے کو ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم بننا پڑتا ہے. لیکن کیا صرف وہ لوگ جو کہ پبلک ہیں، جو کہ ریسیورز ہیں، وہی سپورٹ سسٹم بنے، یا یہ جو سرکاری لوگ ہیں یہ سپورٹ سسٹم نہیں بن سکتا؟ آج میری بہن
डॉक्टरों के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के ऊपर 49.5% टैक्स है अगर उनकी करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदन है साल की। आप सोच रही हैं कि हमारे डॉक्टर भाई जो है ये अपनी जो फीस होती है उसमें से आधे पैसे हुकूमत को टैक्स देंगे, और क्या उनको हुकूमत उसके सामने क्या लौटा रही है? आज नौकरी पेशा लोगों को 38.5% टैक्स है अगर उनकी 8 लाख रुपए के ऊपर तनख्वाह है, तो अगर उससे नीचे भी है तो 35 लाख रुपए 35% टैक्स है। क्या ये टैक्सेस होने चाहिए इस मुल्क के अंदर? आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आपने कोई 24% आपने जारी अखराजात बढ़ा दिए। आपको नहीं समझ आ रही थी कि इस वक्त मुल्क जो है वो, आप खुद तो कह रहे हैं कि मुल्क को कुर्बानी देनी होगी, तो कुर्बानी क्या आवाम को ही देनी होगी? हुकूमत कुर्बानी को ही नहीं दे सकती है। आपको ज़रूरी है कि 24% आप जारी अखराजात बढ़ाएं, ज़रूरी है आप PSDP बढ़ाएं, ज़रूरी है कि सूबे ADBs में 30% बढ़ाएं, जिसमें आपको पता है कि 1/3 तो कम से कम करप्शन में चले जाता है। क्या हुकूमत क्या अपने थोड़े से वो नहीं कर सकती थी? हुकूमत क्या थोड़े से पैसे PSDP के बचाकर थोड़े से बिजली के मराद को दे देती? अगर आपने गरीब लोगों को देने हैं सब्सिडी तो आप दें, लेकिन आप मिडिल इनकम लोगों से ही लेके सब्सिडी दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? मतलब ये जो 400 या 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं घर में, ये कोई मतलब अरबपति थोड़ी होते हैं, ये भी बेचारे तनख्वाह लेके आ रहे होते हैं। एब्सोल्युटली मुफ्ती इस्माइल साहब, आपको सच बता रहा हूँ, मैं आज 30-40 लोगों से मेरे घर पे मीटिंग करी है मैंने। ये आम लोग थे पाकिस्तानी, सिर्फ बिजली के ऊपर हो रहे थे, और ये बता रहे थे कि क्या हाल है कि जब हम 75 लोगों को सब्सिडीज देते थे, आज 475 लोग राशन लेने आ जाते हैं। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ये लोग। मतलब इस वक्त लोगों का, सफेद पोश लोगों का बुरा हाल है, वो नहीं अपना और बिजली उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुफ्ती इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम।